بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کا یہ حکم ہو رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ تم مکہ میں جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے ملک سے نکلے، حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر اور مکے پہنچے۔ مکے میں جب پہنچے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت حاجرہ کو ایک جگہ پر بٹھایا اور اس کے بعد جانے لگے۔ حضرت حاجرہ نے سوال کیا کہ کہاں چلے، کہاں جا رہے ہیں؟ تو حضرت حاجرہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ نکلنے لگے تو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا کہ آپ اس غیر زیزر وادی میں، یہاں پر نہ کوئی آدم، نہ کوئی آدمزاد، اور نہ کہیں یہاں پر کوئی زندگی کے وسائل نہیں، نہ کہیں پانی نظر آ رہا، نہ کہیں ہریالی نظر آ رہی، کہاں جا رہے چھوڑ کر آپ؟ تو حضرت حاجرہ نے جاتے جاتے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ سوال کیا، کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سر جھکا کر کہا کہ ہاں، یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت کہا اِذًا لَا يُضَيِّعُونَا، یہ ہمیں پیغام ملتا ہے کہ ایک عورت کا ایمان اللہ پر کتنا ہونا چاہیے کہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اِذًا لَا يُضَيِّعُونَا، پھر آپ جائیے، پھر آپ چلے جائیے، اللہ ہم کو ضائع نہیں کرے گا۔ یہ سب سے پہلی قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لی جا رہی مکے کی سرزمین پر، یعنی ایسا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، رب هب لي من الصالحين، فبشرناه بغلام حليم، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين، فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم، وتركنا عليه في الآخرين، سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين، صدق الله العظيم۔ اللهم صل على محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى، رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير، رب زدني علما۔ قابل احترام بزرگوں اور دوستوں اور میری عزیز ماں اور بہنوں، یہ ذی الحج کا مہینہ چل رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس مہینے کے تعلق سے اور خاص طور سے شروع کی جو 10 راتیں ہیں اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل اذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر، یعنی ان 10 راتوں کی اہمیت کو بتانے کے لیے
اور اس کے مقام و مرتبے کو بتانے کے لیے اللہ رب العزت نے ان 10 راتوں کی قسم فرمائی۔ اللہ نے قسم کھائی ہے کہ یہ 10 راتیں یعنی ذی الحج کی 10 راتیں یہ اتنی اہمیت کی حامل ہے اور ایسے مقام و مرتبے کی حامل ہے کہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو ان 10 راتوں میں عبادت جتنی محبوب ہے اتنی کسی اور رات میں اور کسی موقع کی عبادت اتنی زیادہ محبوب نہیں جتنی محبوب ان 10 راتوں کی عبادت ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے نبی ولل جہاد، کیا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے لڑنا، کیا یہ بھی نہیں ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہاں یہ بھی نہیں ہے، الا یہ کہ کوئی اللہ کے راستے میں جائے اور اپنا سب کچھ نچھاور کر دے، یعنی پلٹ کر وہ واپس نہ آئے، شہید ہو جائے، تو ہاں اس کا مقام و مرتبہ بڑھا ہوا ہوگا۔ اس کے علاوہ یہ 10 راتیں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ اسی طرح سے ہم اور آپ بہت اچھے سے جانتے ہیں یہ حج کا مہینہ ہے، اسی وجہ سے اس مہینے کو ذو الحج بھی کہا جاتا ہے، یعنی حج والا مہینہ، کہ اس میں حاجی حج کرتا ہے، جو اسلام کا رکن ہے اور اسلام کے ستون میں سے ایک ستون ہے وہ حج، وہ اسی مہینے میں انہی 10 راتوں کے بیچ میں یعنی 12 ذی الحج تک ایک حاجی اپنے فریضے کو انجام دیتا ہے۔ اور دوسری اہم جو عبادت ہے وہ قربانی کی عبادت ہے، یعنی انہی 10 راتوں کے بیچ میں جو اللہ نے جن کو حیثیت دی ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے مالداری دی ہے، وہ اپنے نام سے کسی جانور کو قربان کرتا ہے۔ یہ اتنی زیادہ متبرک راتیں اور اتنی زیادہ متبرک یہ دن ہے۔ میرے محترم بزرگ دوستوں، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ساری باتیں پوچھی۔ جب بھی کوئی ایسا معاملہ آیا جو سمجھ میں نہیں آیا، فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال دریافت کیا۔ قربانی کے موقع پر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے سوال کیا۔ وہ کیا سوال کیا؟ ما ہی الاضاحی یا رسول اللہ۔ قربانی کا جب موقع آیا تو صحابہ نے یہ سوال کیا، اور یہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے اس میں سبق ہے اور اس میں ایک پیغام ہے کہ ہمیں اور آپ کو جو ہم قربانی کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیا اس وجہ سے کیا جا رہا ہے کہ گوشت کھا لیں یا گوشت کے ایام آ گئے ہے نا؟ آج کل کیا ماحول چل رہا ہے بھیا، فریزر صحیح کروائے جا رہے ہیں، دعائیں کی جا رہی اللہ لائٹ صحیح سلامت رہے، تب 1 مہینہ تو کم سے کم صحیح سے رہے لائٹ۔ یہ ماحول ہے کہ ہم نے اس مہینے کو کھانے پینے کا مہینہ بنایا ہے کہ اب گوشت کھانے کا دن آ رہا ہے، لیکن صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین احکامات کی حقیقت کو جانتے تھے، اور اگر کچھ اس میں سمجھ میں نہیں آتا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے، سمجھنے کی کوشش کرتے تھے کہ احکامات کی حکمت کیا ہے، جو ہم پر یہ فریضہ اللہ تعالیٰ نے عائد کیا ہے اس کے پیچھے حکمت کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے۔ اس میں سے سب سے بڑا جو قربانی کا موقع آیا، اس میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ما ہی الاضاحی یا رسول اللہ، یہ قربانی کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہی سنت ابیکم ابراہیم، یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، تمہارے بابا اور تمہارے آبا، تمہارے اجداد، تمہارے جد امجد یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی ہمیں کیا ملے گا؟ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہر بال کے بدلے میں نیکی ہے، جانور کے ہر بال کے بدلے میں نیکی ہے، اور پلسرات کا جب موقع آئے گا جس پر سے ہر ایک انسان کو گزرنا ہوگا اور نفسی نفسی کا عالم ہوگا، تو تمہارا یہ جانور تمہارے پلسرات میں آسانی کے ساتھ پار کرنے کا ذریعہ بن جائے گا۔ تو میرے محترم بزرگ دوستو، میری عزیز ماں اور بہنوں، قربانی ہمیں یاد دلاتی ہے، قربانی کے پیچھے ایک بہت بڑا مقصد ہے جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر فرض کیا ہے۔ وہ قربانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہم اللہ کی خاطر ہر ایک چیز کو قربان کر سکتے ہیں۔
جتنی ہی محبوب سے محبوب چیز کیوں نہ ہو، یہاں تک کہ ہمارے ماں باپ کیوں نہ ہو، ہماری اولاد کیوں نہ ہو، جو ہمارے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے، اللہ کے خاطر ہم سب کچھ قربان کر سکتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہمیں یاد دلائی جا رہی اس موقع پر کہ دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس طرح سے قربانی دی تھی، کس طرح سے انہوں نے اپنے بیٹے کو قربان کیا تھا، کس طرح سے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے بیٹے کو قربان کیا تھا، کس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو غیر ذی زرع وادی میں یعنی مکہ میں چھوڑا تھا۔ میں نے جو آیت پڑھی ہے اس میں اللہ پاک نے یہی ارشاد فرمایا ہے کہ قربانی جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کی ہے اس کے پیچھے پس منظر کیا ہے، اس کے پیچھے کیا واقعہ ہے، کیا روح کار فرما ہے، کیا اسپرٹ ہے، اور کیا ہمیں سبق دیا جا رہا ہے؟ کیا یہی سبق دیا جا رہا ہے کہ مسلمان ایک بکرا ذبح کر لیں، جانور کو ذبح کر لیں، گوشت کو اسٹور کر لیں، اس کے بعد اس کو کھاتے رہیں، بس قربانی ادا ہو گئی؟ نہیں میری عزیز ماں اور بہنوں، میرے محترم بزرگ دوستو، یہ قربانی ہمیں یاد دلاتی ہے، اس موقع پر یاد دلاتی ہے کہ ہم اللہ کے خاطر سب کچھ قربان کر دیں۔ اگر ہماری اولاد آ رہی ہے اللہ کے سامنے تو ہم اس کو بھی جذبہ رکھے کہ قربان کر دیں گے۔ ہمیں اللہ حاصل ہونا چاہیے، اللہ کی خوشنودی حاصل ہونی چاہیے، اس کے سوا کسی کی کوئی حیثیت نہیں۔ یہ نبی کے ذریعے سے، ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے ہمیں اور آپ کو سبق ملتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی یہ ہمارے لیے اسوہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، اور اللہ پاک نے قرآن میں ارشاد فرمایا، ملت ابیکم ابراہیم، ملت ابیکم ابراہیم، ہماری یہ جو ملت ہے اس کی بنیاد یعنی ملت اسلامیہ جس کو دین حنیف بھی کہا جاتا ہے، اس کی بنیاد کس نے رکھی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رکھی، اور قربانی کے ساتھ رکھی۔ اس لیے اس امت کا مقصد اور اس امت کی امتیاز یہ ہے کہ یہ امت ہر موقع پر اور ہر آن ہر پل اللہ کے دین کے خاطر قربانی دیتی رہے گی۔ جس طرح سے ان کے باپ نے یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی دی، اسی طرح سے یہ اس امت کی طبیعت میں داخل ہے کہ یہ امت اللہ کے دین کے لیے قربانی دے گی، چاہے وہ بھائیوں کی طرف سے ہو، چاہے وہ بہنوں کی طرف سے ہو، ہر اعتبار سے اللہ کے خاطر ہمیں اور آپ کو قربانی دینا ہے۔ پوری زندگی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ قربانی سے بھری پڑی ہوئی ہے، لیکن اس وقت کیونکہ قربانی کا موقع ہے اور یہ ذی الحج کا مہینہ چل رہا ہے، تو اس میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور خاص طور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو سب سے بڑی قربانی اس مہینے میں پیش کی ہے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی ہے۔ اس کا معاملہ کس طرح سے ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نبوت کے بعد سے مسلسل اللہ پاک سے دعا کی، اے اللہ رب حب لی من الصالحین، اللہ مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرما دیجئے۔ یہ ہمیں اور آپ کو بھی مانگنا چاہیے۔ قرآن ہمیں یہ پیغام دیتا ہے، قرآن ہمیں سکھاتا ہے، کیونکہ نبی کا ذکر قرآن میں جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ پہ ذکر کیا ہے وہ ہماری اور آپ کی عبرت کے لیے کیا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، رب حب لی من الصالحین، اللہ مجھے بیٹا عطا کر دے۔ کون سا بیٹا؟ صرف بیٹا نہیں جیسے ہم اور آپ نادانی میں مانگتے ہیں ہمیں اولاد دے دیجئے، ہمیں جو ہے بیٹا دے دیجئے، ہمیں بیٹی دے دیجئے، نہیں، بلکہ ہمیں جو دعا مانگنی چاہیے رب حب لی من الصالحین، اللہ نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ اگر نیک صالح اولاد ہوگی پھر وہ آپ کے لیے جو ہے نجات کا ذریعہ بنے گی۔ خدا نخواستہ اگر وہ اولاد وہ بدماش ہو گئی اور آپ کے لیے مصیبت کا سامان بن گئی، پھر وہ آپ کے لیے نعمت نہیں بلکہ زحمت ہے، وہ آپ کے لیے مصیبت ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو دعا مانگنی چاہیے رب حب لی من الصالحین، اللہ نیک صالح اولاد عطا فرما۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں جا کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کی۔ آپ سوچیے کس طرح سے انہوں نے دعا مانگی ہوگی، جس کو کوئی اولاد نہ ہو پھر آپ اس سے جا کے پوچھیے اولاد کی قیمت کیا ہوتی ہے، اور جب عطا ہو جائے پھر دیکھیے وہ کتنی محبوب ہوتی ہے وہ اولاد۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگنا شروع کیا، تو بڑھاپے میں جا کے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ جب وہ شیرخوار تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام، اس وقت اللہ کا یہ حکم ہوا کہ تم حضرت اسماعیل کو مکے میں چھوڑ کر آؤ۔ کہاں پر چھوڑ کر آؤ؟ مکے میں چھوڑ کر آؤ۔ میرے محترم بزرگ دوستو، میری عزیز ماں اور بہنوں، میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ اگر کسی نے جا کر دیکھا ہو، اللہ نے کسی کو وہاں پر پہنچایا ہو یعنی مکہ المکرمہ مدینہ منورہ، تو آپ کو پتہ چلے گا 1400 سال 3000 سال کے بعد آج بھی وہاں پر سنگلاگ پہاڑیاں موجود ہیں۔
بے آب ہو گیا. یہ کچھ علاقہ جو ہے وہ آپ کا سہولت سے بھرا ہوا ہے. اس کے علاوہ مکے کے آس پاس میں آپ 10-12 کلومیٹر دور جائیے, پھر آپ کو احساس ہوگا کہ کس طرح سے سنگلاخ پہاڑیاں ہیں, کس طرح سے ریتیلی زمین ہے. آپ سوچیں 3000 سال پہلے اللہ کا یہ حکم ہو رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ تم مکہ میں جاؤ. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے ملک سے نکلے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر اور مکے پہنچے. مکے میں جب پہنچے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت حاجرہ کو ایک جگہ پر بٹھایا اور اس کے بعد جانے لگے. حضرت حاجرہ نے سوال کیا کہ کہاں چلے, کہاں جا رہے ہیں؟ تو حضرت حاجرہ نے, حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ نکلنے لگے تو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا کہ آپ اس غیر زیزر وادی میں, یہاں پر نہ کوئی آدم, نہ کوئی آدمزاد, اور نہ کہیں یہاں پر کوئی زندگی کے وسائل نہیں, نہ کہیں پانی نظر آ رہا, نہ کہیں ہریالی نظر آ رہی, کہاں جا رہے چھوڑ کر آپ؟ تو حضرت حاجرہ نے جاتے جاتے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ سوال کیا, کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سر جھکا کر کہا کہ ہاں یہ اللہ کا حکم ہے. تو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت کہا اذن لا یضیعنا, یہ ہمیں پیغام ملتا ہے کہ ایک عورت کا ایمان اللہ پر کتنا ہونا چاہیے. کہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اذن لا یضیعنا, پھر آپ جائیے, پھر آپ چلے جائیے, اللہ ہم کو ضائع نہیں کرے گا. یہ سب سے پہلی قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لی جا رہی مکے کی سرزمین پر. یعنی ایسا بچہ جو شیر خوار ہے اور ایک اکیلی ماں, ان دونوں کو صرف اللہ کے بھروسے پر کہاں سے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ غیر زیزر وادی میں چھوڑ کر جا رہے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے گئے. آپ لوگوں کو واقعہ معلوم ہے, ہر ایک مسلمان اس بات کو جانتا ہے کہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مکے کی اس وادی میں کتنی عظیم قربانی پیش کی کہ چند گھنٹوں میں وہ تمام کی تمام چیزیں, یعنی جو پانی اور جو کھجوریں تھی وہ ختم ہو گئی. بچہ پیاس سے تڑپ رہا ہے, یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام پیاس سے تڑپ رہے ہیں. ماں بے قرار ہے کہ میرا بچہ پانی کی وجہ سے تڑپ رہا ہے. وہ کبھی صفا کی طرف جا رہی, کبھی مروہ کی طرف جا رہی. اسی کے درمیان حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑا تھا. کبھی صفا پہ, کیونکہ وہ اونچی پہاڑیاں تھی, تو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ اس وجہ سے چڑھتی تھی تاکہ کوئی دور سے کوئی قافلہ نظر آ جائے, وہ ہماری طرف متوجہ اور ہماری مدد کرے. پھر بھاگتی ہوئی آ رہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس, کہیں کوئی ایسا نہ ہو کہ خطرہ ہو جائے میرے بچے کے ساتھ. پھر وہاں سے پھر اس کے بعد مروہ کی طرف جا رہے, کبھی صفا پہ جا رہے, کبھی مروہ پہ جا رہے, کہ کسی طرح سے اللہ کی مدد آ جائے, کوئی ہمارے مدد کے لیے پہنچ جائے. لیکن آپ دیکھیے اس خاندان سے اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی قربانی لی, اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے معجزے اور کیسے کیسے جو ہے حکمتیں ہمارے اور آپ کے سامنے پیش کی. ابھی اس طرح سے بھاگنا اور دوڑنا ہو رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کی رگڑ کی برکت سے زمزم کو نکال دیا. آج وہ زمزم کا چشمہ آج تک وہ اسی طرح سے رواں دواں ہے جیسے 3000 سال پہلے رواں دواں تھا. یہ اللہ کا معجزہ. اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں سے قربانیاں لیتا ہے, لیکن وہ مقام کے مرتبے کو بلند کرنے کے لیے, پریشان کرنے کے لیے نہیں لیتا. اللہ تعالیٰ نیک بندوں سے قربانیاں لیتا ہے, ان کو آزمائش میں ڈالتا ہے, ان کو پریشان کرنے کے لیے نہیں, بلکہ مقام و مرتبے کو بلند کرنے کے لیے. جب وہ آزمائش مکمل ہو جاتی ہے پھر اللہ کی رحمتیں و برکتیں اترتی ہیں. یہ اللہ کا قانون ہے. جو بھی نیک بندہ اگر آزمائش میں ہوتا ہے تو وہ پریشان کرنے کے لیے نہیں, بلکہ اس کے مقام و مرتبے کو بلند کرنے کے لیے. وہاں سے زمزم نکلنے لگا. اللہ تعالیٰ نے حاجیوں پر فرض کر دیا کہ جس طرح سے حضرت حاجرہ دوڑتی صفا مروہ پر, اسی طرح سے ہر ایک حاجی کے اوپر فرض ہے کہ وہ بھی صفا مروہ کا چکر لگائے. کیوں؟ صرف روایت میں نہیں, رسم میں نہیں, بلکہ یاد کرے کہ دیکھو ہم تک پہنچنے کے لیے ان قربانیوں سے گزرنا پڑتا ہے. ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين, کیا تم سمجھتے ہو جنت میں یوں ہی چلے جاؤ گے؟ ہم آزمائیں گے, تم میں سے ہر ایک کو آزمائیں گے, اور پھر دیکھیں گے کہ تم میں سے صابر اور شاکر کون ہے. جو صابر اور شاکر ہوگا اس کو ہم جنت میں داخلہ دیں گے. جنت کو اتنا فری مت سمجھنا کہ خواہشات بھی اپنی پوری ہو, جس طرح سے منچاہی زندگی ہو گزارو اور سوچو اللہ کی جنت میں چلے جاؤ. یہ نہیں ہو سکتا, یہ اللہ کا قانون نہیں ہے. اللہ نے اپنے نیک بندوں کو آزمایا ہے. حضرت حاجرہ کو آزمایا, اس طرح سے آزمایا کہ مایوس ہو گئی کہ اب ہم دونوں دنیا سے چلے جائیں گے. اتنا آزمایا
आजमाया गया नेक बंदों को, नबियों को और उनके मुत्तबईन को इस तरह से आजमाया। अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नत वलम्मा यअलमिल्लाहु अल्लज़ीना जाहदू मिनकुम व यअलमस साबिरीन। हम आजमाएंगे, क्या तुम समझते हो तुम इसी तरह से जन्नत में चले जाओगे, आसानी से जन्नत में चले जाओगे? हम आजमाएंगे कि देखें तुम में से कौन साबिर है और कौन शाकिर है। तो मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, मेरी अजीज माँ और बहनों, हर हाजी पर अल्लाह ने फर्ज कर दिया कि दौड़ो, चक्कर लगाओ। याद करो उस वक्त को 3000 साल पहले एक माँ और एक बच्चा बेयारो मददगार होकर यहीं पर दौड़ रही थी। लेकिन बस फर्क इतना आ गया मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, हम ऐसी के बीच में दौड़ते हैं जिसकी वजह से हम भूल जाते हैं उस माँ बाप की कुर्बानियों को, उस माँ और उस बच्चे की कुर्बानियां भूल जाते हैं। और उस वक्त को याद करो 3000 साल पहले, जहां पर कोई जो है सहूलत नहीं थी, जहां पर कोई नामो निशान नहीं था जिंदगी गुजारने का, किस तरह से बेकरार होकर वो मां दौड़ी होगी और वो बच्चा दौड़ा होगा। ये माओ को याद दिलाया जाता है कि देखो, अगर कुर्बानी तुम इस तरह से दोगी अपने बच्चों की खातिर, उनकी तालीम और तरबियत की खातिर, फिर देखो हम किस तरह से जो है उनको कामयाब करेंगे और उनका नाम किस तरह से बुलंद करेंगे। आप बताइए, क़यामत अगर किसी हाजी ने सही नहीं की सफा मरवा पर, तो उसका हज नहीं कबूल हो सकता। अल्लाह ने नाम बाकी रखा कि नहीं रखा? उस मर्द मुजाहिद और उस खातून का नाम बाकी रखा कि नहीं रखा? हज़रत इस्माइल का नाम बाकी रखा कि नहीं रखा? पूरा का पूरा हज मेरे मोहतरम दोस्तों हज़रत इब्राहिम की याद को ताज़ा करता है। पूरा का पूरा हज आप देख लीजिए, चाहे आप सफा मरवा का चक्कर लगाइए, इसी तरह से चाहे आप खाने काबा के गिर्द चक्कर लगाइए, किसने तामीर की? रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम इन्नका अंतस समीउल अलीम व इज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैत व इस्माइल। किसने तामीर की खाने काबा की? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने। इसी तरह से आप जमरात पे जो कंकर मारते हैं, पत्थर मारते हैं, वो किसकी याद है? वो हज़रत इब्राहीम की याद है, हज़रत इस्माइल की याद है कि फर्ज है अगर किसी ने कंकर नहीं मारा तो उसका हज खतरे में है। वो किसकी याद है? हज़रत इब्राहीम की याद है। तो मैं मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, मेरी अजीज माँ और बहनों, याद दिला रहा था कुर्बानी की कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को इस मौके पर छोड़ कर गए, यानी शीरखार थे एकदम। इसके बाद पलट कर आए तकरीबन इब्राहीम अलैहिस्सलाम 13 साल के बाद, 13 साल के बाद मक्के आए। उस वक्त हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम दौड़ने लगे थे। क्या करने लगे थे? अल्लाह पाक ने पूरा नक्शा खींचा है। फलम्मा बलग मअहु अस्सअय क़ाल या बुनय्य इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फंज़ुर माज़ा तरा। कि जब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम दौड़ने लगे अपने वालिद के साथ, यानी इस उम्र को पहुंचे कि अपने वालिद का हाथ बटाने लगे, यानी उनके काम में मददगार हो गए। उस वक्त अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ख्वाब में एक ख्वाब दिखाया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को। उसका तज़किरा अल्लाह ताला ने यहाँ पर इरशाद फरमाया, इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फंज़ुर माज़ा तरा। यानी कि जब 13 साल की उम्र हुई, उस वक्त इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक बार सो रहे थे, उनके ख्वाब में आया कि मैं हज़रत इस्माइल पर छुरी चला रहा हूँ, मैं हज़रत इस्माइल पर छुरी चला रहा हूँ। अब जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम उठे तो बहुत बेकरार, बहुत परेशान कि मैं हज़रत इस्माइल के ऊपर छुरी चला रहा हूँ। इतने दुआओं के बाद, इतनी मेहनत के बाद और इतनी उम्मीदों के बाद जब मैं बुढ़ापे पर पहुंचा, फिर अल्लाह ने मुझे ये औलाद दी और मैं उस पर छुरी चला रहा हूँ। ये इतनी बड़ी आजमाइश थी, हम और आप सोच नहीं सकते। हम और आप इसको जो है इसकी गहराइयों में उतर नहीं सकते कि कितनी बड़ी कुर्बानी थी। अच्छा, एक दिन ये ख्वाब आया। इसके बाद हज़रत इब्राहीम ने सोचा कि ये इसी तरह से आ गया होगा ख्वाब, लेकिन जब दूसरे दिन उनको नींद आई, उस वक्त भी यही ख्वाब में आ रहा है कि मैं जो है हज़रत इस्माइल पर छुरी चला रहा हूँ। तो उनको ये यकीन हुआ कि ये ख्वाब ये अल्लाह की तरफ से, और वहाँ से एक शरीयत का नुक्ता और एक शरीयत का हुक्म बना कि जो नबी ख्वाब देखता है वो वही होती है, वही की एक किस्म होती है। यानी नबी के ख्वाब में कोई खुराफात नहीं आ सकता, कोई उल्टी सीधी चीज नहीं आ सकती। नबी के ख्वाब, जो ख्वाब आता है वो वही की किस्म होती है, यानी अल्लाह का हुक्म होता है। तो अब ये तीसरे दिन भी यही ख्वाब देखा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कि इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका, कि मेरे ख्वाब में ये आ रहा है कि मैं हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के ऊपर छुरी चला रहा हूँ। इसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम से इसका तज़किरा किया
کہ میرے بیٹے انی ارا فی المنامی کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں انی اذبحک فانظر ماذا ترى کہ میں تمہارے گردن پر چھری چلا رہا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ فانظر ماذا ترى بیٹے تم کیا کہتے ہو؟ وہ تو تھے نبی کی اولاد، نبی کے سپوت تھے وہ، تو کیا کہہ رہے ہیں؟ فانظر ماذا ترى میرے بیٹے بتاؤ تمہاری کیا رائے، میں تمہارے گردن پر چھری چلا رہا ہوں۔ تو بیٹے نے کیا کہا؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر میرے باپ میرے والد محترم کر گزریے جس کا حکم آپ کو دیا جا رہا ہے۔ ہم اور آپ ہوتے ہیں یعنی بیٹا اگر باپ اگر بیٹے کو سمجھاتا ہے، کوئی ایسی بات سمجھانے لگتا ہے نہیں سمجھ میں آتی تو کیا کرتا ہے؟ اعتراض کرنے لگتا ہے۔ کوئی نیک بات سیدھی بات اللہ کی طرف آنے والی بات تو بیٹا کیا کہتا ہے؟ بیٹا یا تو الجھنے لگتا ہے یا تو کہتا ہے بیوقوف جانے دو، ایسے سمجھاتے رہتے ہیں۔ یہ ماحول ہے، لیکن آپ دیکھیں نبی کی اولاد وہ کیا کہہ رہی ہے؟ فانظر ماذا ترى یا ابت افعل ما تؤمر میرے باپ میرے والد کر گزریے جو اللہ کا حکم دیا جا رہا ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا یہ مکتب کی یہ فیضان نظر تھا، یہ مکتب کی کرامت تھی کہ کس نے سکھائی اسماعیل کو آداب فرزندی۔ کیا نظر تھی کہ اسماعیل علیہ السلام کو آداب فرزندی، 13 سال کا بچہ وہ کیا کہہ رہا ہے اور اس کے اوپر چھری چلانی ہے، یعنی جس سے سوال کیا جا رہا ہے جس سے مشورہ کیا جا رہا ہے اسی کے اوپر چھری، کسی کے اور کے اوپر نہیں چلانی، اسی بچے کے اوپر چھری چلانی ہے۔ اور وہ کہہ رہا ہے یا ابت افعل ما تؤمر اے میرے باپ اے میرے والد کر گزریے جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے۔ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین آپ عنقریب مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ یہ بیٹا کہہ رہا ہے، 13 سال کا بچہ کہہ رہا ہے کہ آپ مجھے انشاءاللہ، مجھے اللہ سے امید، اپنے اوپر نہیں کانفیڈنس ہے اس کو، یعنی آدمی کہتا نہیں میں یہ کام کر لوں گا، ایسا نہیں، بلکہ اللہ کی طرف بھروسہ کر رہا ہے وہ بچہ کہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا اے میرے والد آپ مجھے سچا پکا اور صابر پائیں گے۔ فلما اسلم وتلہ للجبین جب یہ کہنا تھا میرے محترم بزرگ دوستو میری عزیز ماں اور بہنوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے سر تسلیم خم کر دیا۔ آپ ہمارا کہنا آسان، آپ کا سننا آسان، لیکن آپ تصور تو کریں کہ یہ کس طرح کا منظر رہا ہوگا اس وقت کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر حضرت حاجرہ نے ان کو روانہ کیا ہوگا، ودا کیا ہوگا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے ہوں گے چھری چلانے کے لیے۔ حدیث میں آتا ہے، تاریخ میں آتا ہے کہ جب اسماعیل علیہ السلام کو لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے تو 3 جگہ پر شیطان نے جو ہے ان کو بہکانے کی کوشش کی، اور 3 جگہ حاجی جو ہے کنکر مارتا ہے، 3 جگہ پہ حاجی کنکر مارتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہلی جگہ پر اس نے روکا شیطان نے، اور ان کو جو ہے بہکانے کی کوشش کی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش، کہاں جا رہے ہو؟ تمہارا والد تمہیں ذبح کرنے جا رہا ہے، کیا کچھ سمجھ رہے ہو کیا کرنے جا رہا ہے یہ تمہارا والد؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 7 کنکری ماری اس شیطان کو۔ یہ شیطان پر کنکری مارنا یہ ہمیں پیغام دیتا ہے کہ اللہ کے دین کے راستے میں، اللہ کے دین کی اطاعت میں اگر شیطان آپ کو بہکائے تو جس طرح سے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کنکر مار کے بھگایا تھا، ویسے آپ بھی شیطان پر اعوذ باللہ پڑھ کر اور اپنے اللہ پر بھروسہ رکھ کے اس کے خلاف قدم بڑھائیے۔ ایسا نہ ہو کہ شیطان آپ کو اچک لے جائے، شیطان آپ کو بہکا لے جائے۔ تو یہ ہمیں پیغام ملتا ہے، یہ نہیں بس ایک رسم ہے حاجی نے کنکری مار دی ہاں حج ہو گیا، نہیں، بلکہ یہ پیغام ملتا ہے کہ شیطان تمہیں بھی اسی طرح سے بہکائے گا، تم بھی شیطان کو پیٹھ دکھا کر اللہ کی طرف چلنا، اللہ کے حکم کی طرف چلنا۔ تو 3 جگہ پر شیطان نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کی، تو 3 جگہ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کنکڑ مارا اور پھر شیطان بھاگ گیا۔ فلما اسلم وتلہ للجبین پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو منہ کے بل لٹایا۔ اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کچھ باتیں عرض کی۔ ایک تو یہ کہ میرے والد آپ کپڑا اتار لیجئے، ایسا نہ ہو کہ خون کا چھینٹا میرے خون کا چھینٹا آپ کے کپڑوں پر پڑے اور اس کپڑے کو دیکھ کر میری ماں بے قرار ہو جائے، کیونکہ میری ماں کی یاد تازہ ہو جائے گی، اس لیے آپ کپڑے اتار لیجئے۔ دوسرے یہ کہ آپ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ باپ کی شفقت غالب آ جائے اور اللہ کا حکم پیچھے رہ جائے۔ یہ قربانی آپ دیکھیے، غور کریے کہ کس طرح سے قربانی لی جا رہی ہے کہ کہیں باپ کی شفقت وہ غالب نہ آ جائے اور آپ شفقت کی وجہ سے مجھے چھوڑ نہ دیں، اس لیے آپ
اپنے آنکھ پر پٹی باندھ دیجیے. دوسرا یہ مجھے اوندھے بل لٹائیے, یعنی میرے سر کو زمین کی طرف کریے. کہیں ایسا نہ ہو کہ جب میرے آپ چہرے کو دیکھیں گے اور کروٹ لٹائیں گے تو میرے چہرے کو دیکھ کے آپ تڑپ نہ جائیں, اس لیے میرے چہرے کو زمین کے بل لٹائیے اور نیچے سے چھری چلائیے. آپ دیکھیے کہ کس طرح سے قربانی ہے. اور پھر اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اے والد محترم, میرا کپڑا یہ آپ اتار لیجئے, اس کو جو ہے آپ میرے والدہ کو دے دیجئے گا, اس سے میری یاد ان کو جو ہے تازہ رہے گی, میری یاد آئے گی تو اس کپڑے کو دیکھ لیں گی. یہ قربانی آپ سوچئے کس طرح سے لے رہے ہیں اللہ پاک. لیکن اللہ کو لینا تھا کیونکہ آنے والی انسانیت تک ان کو رہنما بنانا تھا اور یہ اسوہ بنانا تھا کہ دیکھو اللہ کے دین کے لیے اگر یہاں تک قربانی دینی پڑے تو دے دو, اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اگر یہاں تک قربانی دینی پڑے تو دے دو. اللہ تمہیں ضائع نہیں کرے گا کبھی, اللہ تمہیں کبھی ضائع نہیں کرے گا. اللہ تمہیں دنیا میں بھی کامیاب کر دے اور آخرت میں بھی کامیاب کرے گا. ابھی یہ کہنا تھا. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چھری چلانی ہی تھی کہ چلانا شروع کیا, اوپر سے آواز آئی وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ, کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو پکارا, اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا, تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا. اب اللہ کی مدد آئی. اب کیا آئی؟ اللہ کی مدد آئی. اوپر سے پکار آ رہی, اللہ پکار رہے ہیں کہ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ, کہ ہم نے پکارا اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ, تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا اور ہم اپنے نیک بندوں کو, پرہیزگار بندوں کو اسی طرح سے بدلہ دیتے ہیں. فوراً اللہ تعالیٰ نے جنت سے ایک دمبا منگایا. حضرت جبریل علیہ السلام اس دمبے کو لے کر اترے اور فرمایا اللہ پاک نے کہ تم اسماعیل کے بدلے میں اب تم اس کو ذبح کرو. ہم تو صرف خواب میں دکھا رہے تھے تم چھری چلا رہے ہو, ہم یہ خواب میں تھوڑی ہی دکھا رہے تھے تم نے ذبح ہی کر دیا اسماعیل کو. خواب میں صرف یہ دکھایا جا رہا تھا ابراہیم علیہ السلام کو کہ میں اپنے بچے کی گردن پر چھری چلا رہا ہوں, لیکن یہ خواب میں نہیں دکھایا گیا تھا کہ میں نے ذبح کر دیا ہے. تو اس سے یہ پیغام ملا کہ اللہ تعالیٰ نے جو خواب دکھایا وہ حکمت تھی کہ صرف چھری چلا رہا بلکہ جو ہے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح نہیں کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کنارے کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم اس کے بدلے اس دمبے کو ذبح کرو, اس میڑے کو ذبح کرو. اور یہ سنت قرار دی گئی اسی دن سے کہ رہتی دنیا تک مسلمان مالدار پر فرض ہے کہ وہ اپنے نام پر قربانی کرے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد کو تازہ کرے. کس کی یاد کو تازہ کریں؟ ابراہیم علیہ السلام. تو آپ کو اب سمجھ میں آئے ہوگا یہ قربانی کیوں ہے, گوشت کھانے کے لیے ہے یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد تازہ کرنے کے لیے؟ آپ بتائیے. یہی پیغام ہے اس قربانی کا میرے عزیز ماں اور بہنوں, میرے محترم بزرگ دوستو. یہ نہیں کہ آپ گوشت کو اسٹور کریے, مہینوں 2 مہینوں تک اس کو چلائیے اور یہ سوچئے بس حق ادا ہو گیا. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ, کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں تمہارا نہ گوشت پہنچتا ہے نہ تمہارا خون پہنچتا ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ کے یہاں تقویٰ پہنچتا ہے, تمہارا جذبہ پہنچتا ہے, تمہاری نیک نیتی پہنچتی ہے. اور اللہ پاک سے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین, اے نبی جی اعلان کر دیجئے امت مسلمہ میں تمام مسلمانوں کو کہ قل ان صلاتي ونسكي, کہ میری نماز, میری قربانی, ومماتي, میرا جینا مرنا کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. جس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مقصد بنا لیا تھا کہ میرا جینا, میرا مرنا, میرے آل اولاد سب کس کے لیے؟ اللہ کے لیے, اس دین کے لیے. اگر جس کی بھی قربانی کی ضرورت پڑے تو ہم اور آپ قربانی دے جائیں گے. سمجھ میں آ رہی میری بات؟ یہ تو بہت دور کی بات ہے کہ ہم اپنی اولاد کو اللہ کے دین کے لیے ان کو قربان کریں, یعنی اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے ان کو لگائیں. سب سے پہلی قربانی میرے محترم بزرگوں اپنے نفس کی قربانی ہے, اپنی خواہش کی قربانی ہے کہ آپ اپنے خواہشات کی قربانی دیجئے. آپ جس گناہ میں ملوث ہیں اس گناہ کی قربانی دیجئے. آپ جب چھری چلائیے جانور کے اوپر تو یہ نیت رکھیے کہ میں اپنے گناہوں پر چھری چلا رہا ہوں, میں اپنی خواہشات بھری زندگی پر چھری چلا رہا ہوں. ہماری مائیں اور بہنیں اس نیت سے قربانی کریں کہ ہم یہ قربانی اپنے خواہشات کی قربانی دے رہے ہیں. جس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی دی, ہم بھی اسی طرح سے قربانی دے رہے ہیں. شیطان کی زندگی گزارنا چھوڑ دیں گے, ہم نبیوں کی زندگی انشاءاللہ گزاریں گے. یہ نیت رکھیے, پھر انشاءاللہ آپ کی قربانی قبول ہے. آج کل ایک اور ماحول بنتا چلا جا رہا ہے اور
خاص طور سے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں, جو عصری علوم کے پڑھے لکھے لوگ ہیں, میں آپ سے کیا بتاؤں, وہ پڑھے لکھے نہیں بلکہ پڑھے لکھے جاہل ہیں. ان کو میں جاہل کے علاوہ کچھ نہیں کہنا چاہتا. وہ لوگ آج کل کیا ایک ریومر پھیلاتے ہیں, مسلمانوں کے بیچ میں غلط فہمی پھیلانا چاہتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں یہ قربانی اور یہ خون بہانا, جانوروں کو مارنا, یہ کیا ہے؟ اس سے بہتر ہے آپ اس کے بدلے صدقہ کر دیجئے, اسکول بنا دیجئے, اور جو ہے کوئی ہاسپٹل بنا دیجئے. یہ شیطان ان کو سکھا رہا ہے, اور خاص طور پہ یہ شیطان لوگ اسی وقت جاگتے ہیں. قربانی کے موقع پہ یہ شیطان لوگ جاگ جائیں گے, اور ان کے ماننے والے جاگ جائیں گے, اور پورے مسلمانوں کے بیچ میں مس انڈرسٹینڈنگ پھیلانا شروع کریں گے کہ یہ قربانی کیا چیز ہے. وہ اسی وقت جگتے ہیں. اس کے علاوہ وہ احمق اور بیوقوف لوگ اپنی زندگی کے بارے میں غور نہیں کرتے کہ ہزاروں کروڑوں لاکھوں روپے اپنے اوپر خرچ کرتے ہیں, اپنی خواہشات میں خرچ کرتے ہیں, پوری دنیا خرچ کر رہی ہے. اس وقت ان کا یہ شیطان نہیں جاگتا کہ ان کا ہاتھ پکڑ کے جا کے کہیں بھائی کیوں یہ ناجائز خرچ کر رہے ہو, کم سے کم اس کو جو ہے نیک لوگوں میں خرچ کرو, غریبوں میں خرچ کرو, بچیوں کے بیچ میں خرچ کرو, جن کی شادی نہیں ہو رہی, جن کا بیاہ نہیں ہو رہا ہے, ہاسپٹل میں خرچ کرو. اس وقت یہ نہیں کہیں گے. اسی وقت یعنی جب اللہ کا حکم ایک ہے جس کی برکت سے انسان اللہ کو راضی کرتا ہے اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرتا ہے, اس میں یہ قیل و قال کرنا شروع کر دیں گے. ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں انسان کس طرح سے فضول خرچیاں کرتا ہے, کس طرح سے ناجائز پیسے اپنے خواہشات میں خرچ کرتا ہے. آپ شادی بیاہ میں دیکھ لیجئے. ابھی پڑوس کے ملک میں ایک صاحب تھے, جج تھے, سپریم کورٹ کے جج تھے. انہوں نے اپنی بچی کی شادی میں اور اپنے بچے کی شادی میں تقریباً 8-9 کروڑ روپے خرچ کیے. اس وقت ان شیطانوں کو نہیں سمجھ میں آتا کہ آپ ان کا ہاتھ پکڑ لیجئے, ان سے جا کے سوال کریے کہ بھائی کیوں خرچ کر رہے ہو, یہ 8-9 کروڑ کیوں خرچ کر رہے ہو, اس کو کوئی ایک ہاسپٹل بنا دو, کسی بچی کی شادی کرا دو, کوئی ایک اسکول بنا دو جس میں فری تعلیم, تب نہیں کہیں. ابھی عنقریب ٹائٹینک کا ملبہ دیکھنے کے لیے جو ڈوب گیا 1912 میں, ختم ہو گیا, سمندر کے لاکھوں میل تقریباً 4.5 میل نیچے گہرائی میں وہ دبا ہوا سمندر میں وہ ٹائٹینک جہاز جو ملبہ ہے, اس کو دیکھنے کے لیے تقریباً کچھ لوگوں نے 2.5 کروڑ روپے کا ٹکٹ دیا. صرف ملبہ دیکھنا ہے, کوئی اور چیز نہیں اس میں کہ کوئی تحقیق کرنی ہو یا کوئی جو ہے اس میں فائدہ ہو رہا ہو دینی یا دنیاوی, کوئی فائدہ نہیں, بس شوق ہے, خواہش ہے تو ہم پوری کریں گے. تو فی آدمی کا جو ٹکٹ تھا وہ 2.5 کروڑ روپے تھا. تقریباً 5 لوگ دیکھنے گئے. آپ سمجھیے اربوں روپے خرچ کر دیا کس کو دیکھنے کے لیے, ایک ملبے کو دیکھنے کے لیے. اور کیا ہوا, پانچوں کو پانچوں ختم ہو گئے. اور کنٹرول روم سے اس کا جو ہے رابطہ ڈسکنیکٹ ہوا اور وہ پنڈوبی جو ختم ہو گئی, اس میں بلاسٹ ہوا اور پانچوں کو پانچوں ختم ہو گئے. تو آپ سوچئے ہم اور آپ کتنا ناجائز خرچ کر رہے ہیں اور لوگ کس طرح سے ناجائز خرچ کر رہے ہیں. لیکن جو اس طرح کے پڑھے لکھے جاہل لوگ ہیں اس وقت سوال نہیں کریں گے ان سے کہ بھائی یہ اربوں روپے آپ نے کیوں گوا دیے ایک ملبہ دیکھنے کے لیے. صرف جو ملبہ جو ہے کئی 100 فٹ نیچے, کئی 1000 فٹ نیچے دبا ہوا ہے, اس ملبے کو دیکھنے کے لیے آپ نے اتنے ارب روپے خرچ کر دیے. آپ اس کے بدلے کوئی ہاسپٹل بنا دیتے, کسی بچی کی شادی کرا دیتے. لیکن ان ظالموں کو کیا سمجھ میں آتا ہے, یہ قربانی پتہ نہیں کہاں سے آ گئی. لیکن ان جاہلوں کو یہ نہیں معلوم کہ ہر مذہب میں قربانی ہے. جس طرح سے مسلمان یہ قربانی کرتا ہے اسی طرح سے ہر مذہب میں قربانی ہے. ہر مذہب میں قربانی کا ثبوت ملتا ہے, جانوروں کی ذبح کرنے کا ثبوت ملتا ہے. اور وہ کیوں ہے, اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے. اس لیے میرے محترم بزرگ دوستوں, میری عزیز ماں اور بہنوں, ان پڑھے لکھے جاہلوں کے چکر میں نہ پڑیے گا. کیونکہ ہم موبائل کھولتے ہیں اس میں ایسے لوگ نظر آتے ہیں اور ہم ان کی بات سنتے ہیں. اور خاص طور سے عصری علوم پڑھنے والے لوگ یعنی جو کالجز کے پڑھنے والے بچے بچی ہیں, وہ لوگ اس فتنے میں زیادہ ملوث ہوتے ہیں کہ ہاں صحیح بات ہے, ایک مطلب لاجک والی بات ہے, سمجھ میں آ رہی, لیکن یہ نہیں جانتے کہ اس کے پیچھے شیطان ہے. وہ شیطان بیوقوف بنا رہا ہے, وہ بہکا رہا ہے, آپ کو حقیقت سے ہٹا رہا ہے. تو اس لیے بصیرت کے ساتھ اللہ پر ثواب کی امید رکھتے ہوئے قربانی کریے. اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے انشاءاللہ آپ کو ہر مال کے بدلے میں نیکی عطا کرے گا, اور یہی جانور کل کو آپ میں آخرت میں نجات کا ذریعہ بنے گا. سمجھ میں آ رہی میری بات؟
ان ھذا لہو البلاء المبین کہ بے شک یہ قربانی یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی یہ بہت بڑی آزمائش تھی. وفدیناہ بذبح عظیم اور ہم نے اس قربانی کے بدلے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے بدلے میں ایک بہت بڑا عظیم جانور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیش کیا. وترکنا علیہ فی الاخرین اور ہم نے ان کے لیے ان کی نیک نامی کو قیامت تک کے لیے باقی رکھا. سلام علی ابراہیم سلام ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جنہوں نے اتنی بڑی بڑی قربانیاں دے ڈالی اللہ کی خواہش کو اللہ کی رضامندی کو حاصل کرنے کے لیے. کذالک نجزی المحسنین اور ہم اسی طرح سے بدلہ دیتے ہیں اپنے نیک بندوں کو. انہ من عبادنا المؤمنین اور بے شک ابراہیم علیہ السلام ہمارے نیک بندوں میں سے تھے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اخلاص کے ساتھ اور جذبے کے ساتھ قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. لا الہ الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے. اے اللہ کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرمائیے. اے اللہ جو ہم نے کہا سنا اس میں جو بھی کوئی غلطیاں ہوئی ہوں اے اللہ اس کو معاف فرمائیے. اے اللہ جو نیک باتیں ہوئی ہوں جو صحیح باتیں ہوئی ہوں اے اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ اخلاص کے ساتھ صحیح جذبے اور صحیح نیت کے ساتھ اپنے عمل کو کرنے کی توفیق عطا فرما. اپنی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو قبول فرما. اے اللہ تمام طرح کے شرور و فتن سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ جس طرح سے قربانی کرنے کے لیے کہا گیا ہے اے اللہ اس طرح سے کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہر ایک کا لحاظ کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.